السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 112 نمبر کی آیت کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بات کی جا رہی ہے ان لوگوں سے متعلق جو جھوٹ بولتے ہیں مگر بڑی ملمہ کاری کرتے ہوئے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور طریقہ واردات کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ کو بڑا خوبصورت بنا کے ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ سچ بول رہے ہیں۔ یہ ان کا انداز ہوتا ہے۔ اس میں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹے الزام بہتان وہ بھی لگاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے نا، اتنے تواتر سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنی ٹیکنیکلی اتنے اس کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ عام بندہ جو ہے وہ ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے نا، یہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر عام طور پر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ نہ کسی خبر کی تحقیق ہوتی ہے، ایک افواہ ہوتی ہے، اس کو لے کے اس کے ویڈیو کلپ بنا کے وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں، اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں نا۔ تو قرآن کریم دیکھیں، اتنا قدیم کلام ہے، انسانوں کی یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں جو آج اپنے عروج کے اوپر ہیں اس سوشل میڈیا کی بدولت۔ بذات خود سوشل میڈیا کو بری چیز نہیں ہے، اگر اس کے اوپر آپ کوئی مثبت چیزیں پیش کریں، تعمیری چیزیں پیش کریں تو قوم کا فائدہ ہو، لیکن اس کے اوپر وہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں جن کے اندر تھرلنگ ہو، لوگ جن کو فوراً دیکھیں، مشتعل ہو جائیں یا خوش ہو جائیں، پرجوش ہو جائیں، ان کے کسی برے جذبے کو تسکین مل جائے، تو وہی چیزیں سب سے زیادہ مشہور ہیں اور عام ہیں، وہی چیزیں پیش ہو رہی ہیں لیکن بڑے ٹیکنیکلی انداز۔ تو قرآن کریم اس کو کنڈیم کر رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 112۔ کیا یہ رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ اے رسول، اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا۔ یہاں پر پھر غور کر لیں کہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا۔ یہ اسی طرح جیسے کہتا ہے کہ وَصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے کشتی بنائی۔ اللہ نے کشتی نہیں بنائی۔ یہ چیزیں آئیں گی قرآن میں، اور ہم بار بار آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کا مطلب سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے دشمن نہیں بنایا، دشمن وہ خود ہی بنے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کا قانون ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر تمہاری سوچ، تمہارا ارادہ، تمہارا عمل برا ہوگا تو تم برائی کرو گے، تم حق کی مخالفت کرو گے، نبی ہو یا رسول ہو یا کوئی بھی منصف ہو، تم اس کی مخالفت کرو گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کیونکہ تمہاری سوچ بری ہے، تمہارے عزائم برے ہیں۔ چونکہ یہ اللہ کے قانون کے تحت ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی، یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو کیا ہے کہ تم دشمن بن جاؤ، اللہ کے نبی کے یا اللہ کے رسول کے یا اللہ کے نظام کے دشمن بن جاؤ۔ یہ اللہ نے نہیں کیا، چونکہ وہ خود دشمنی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا قانون مکافات جو ہے وہ بھی انہیں دشمنی کرنے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کرو، کیونکہ وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ جیسے انسان انیشیٹو لیں گے ویسے ہی وہ ان کا نتیجہ مرتب کرے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو اللہ کا قانون مکافات اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لے کہ تم تو برے راستے کی طرف جا رہے ہو یا برا کام کر رہے ہو تو یہ نہ کرو۔ یہ نہیں ہوگا۔ ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے عقلی صلاحیت دی ہوئی ہے، ہدایت اپنی کتاب کے اندر رکھی ہوئی ہے۔
اس کے باوجود بھی اگر کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے، لیکن اس کے تباہ کن انجام سے نہیں بچ سکتا وہ۔ تو یہ چیز جو ہے جب بھی آئے گی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ کو اس کے اوپر غور کر لینا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے دشمن بنائے۔ میں نے اس کی وضاحت کی، اور پہلے بھی اس طرح کی آیات آ رہی ہیں اور آگے بھی آئیں گی، ہم اس کی وضاحت کرتے چلے جائیں گے۔ کیا یہ رہا ہے کہ اے رسول اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا؟ میں نے وضاحت کی کہ وہ دشمن کیسے بنے۔ آگے کیا یہ رہا ہے کہ شیاطین الانسی والجنی، انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو، ان کو یہ لوگ دشمن بنے نبی کے۔ تو اس میں انسانوں اور جنوں میں سے جو شیطان صفت لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جن جو ہے یہ اللہ نے آگ سے پیدا کیے ہیں، یہ ایک مخلوق ہے اس کی۔ تو یہ لیکن جہاں پر جن و انس و جن آئے یا جن و انس آئے، یعنی انسانوں کے ساتھ جب جنوں کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد وہ والے جن نہیں ہوتے جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس سے مراد دو قسم کے معاشرے ہیں۔ قرآن نے خود بتایا یا معاشر الجن والانس، اے جنوں کے معاشرہ، اے انسانوں کے معاشرہ کے لوگ۔ تو دو قسم کے معاشرے ہیں۔ آج دیکھیں قرآن کو صدیاں ہو گئیں نازل ہوئے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کہیں چلے جائیں دو قسم کے معاشرے ہیں۔ ایک اربن سوسائٹی ہوتی ہے، اربن ایریا، اور ایک ریموٹ ایریا ہوتا ہے، ریموٹ ایریا، رورل ایریا آپ کہہ لیں۔ کوہستانی لوگ، بدو لوگ، صحرائی لوگ، جنگلوں میں رہنے والے لوگ، تو یہ غیر مہذب ایریاز میں رہنے والے لوگ، ریموٹ ایریاز میں رہنے والے لوگ، دونوں کا کلچر مختلف ہوتا ہے، دونوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے، دونوں کے انداز و اطوار، بولنے کے، کھانے پینے کے، سب ڈیفرنٹ ہوتے وہ بھی انسان ہیں۔ جن کے لفظی معنی تو نظروں سے اوجھل ہونا ہوتا ہے، کیونکہ یہ شہری آبادی کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، اس سے دور ہوتے ہیں، کہیں صحراؤں میں یا کہیں گاؤں میں۔ آج کل تو گاؤں اور شہر مل رہے ہیں آپس میں کیونکہ آبادیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی گاؤں اور شہر کے لوگوں کا جو کلچر ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہے۔ ان کے بولنے کا انداز بھی مختلف ہے، ان کی لائف سٹائل بھی مختلف ہے۔ جتنا بھی اس میں سملیرٹی آ جائے، گلوبلائزیشن ہونے سے دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، انٹرنیٹ کی سہولیات گاؤں میں بھی چلی گئی ہیں، بجلی گاؤں میں بھی چلی، اس کے باوجود بھی ڈفرینس۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ یہ جو گاؤں، یہ جو غیر مہذب علاقوں کے جو لوگ ہیں، غیر متمدن جو لوگ ہیں، اور جو متمدن لوگ ہیں، شہری زندگی میں رہنے والے لوگ ہیں، دونوں قسم کے معاشروں سے، دونوں قسم کے معاشروں کے لوگوں میں شیطانی لوگ ہوتے ہیں، شریر لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، فریب اور جھوٹ کو سچ کے لبادے میں پیش کرتے ہیں، ملمہ کاری کرتے ہیں۔ آگے یہ لفظ آ رہا ہے تو کہتا ہے کہ یہ دونوں معاشروں میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں جو دشمنی کرتے ہیں ہر حق بات کی، ہر اس شخص سے جو حق پر چل رہا ہو، وہ نبی ہو، رسول ہو، حاکم ہو، منصف ہو، یا کوئی افسر ہو، کوئی بھی ہو، مخالفت کرتے ہیں وہ، کیونکہ ان کو اپنے ذاتی مفاد عزیز ہوتے ہیں، اپنے انفرادی مفادات ان کو عزیز ہوتے ہیں، مفاد پرستیوں میں وہ مست ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی صحیح آدمی ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہو، وہ کوئی صحیح فیصلے کرنے والا منصف حاکم ہو، تو اس سے ان کی مفاد پرستیاں خطرے میں پڑتی ہیں، ان کے اوپر زد پڑتی ہے، اس لیے وہ ان کے پھر دشمن بن جاتے ہیں۔ دشمن بننے کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
کہ کوئی بھی یعنی نبوت تو ختم ہوگی نا اب، تو اب آپ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے جو منصف ہے، رشوت نہیں لیتا، انصاف پسند ہے، میرٹ پہ فیصلے کرنے والا ہے، تو یہ جو شیطان لوگ ہوتے ہیں، شہروں کے ہوں یا گاؤں کے، وہ اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رشوت لے کے آؤٹ آف ٹرن ہمارا کام کر دیں، میرٹ کے برعکس ہمارا کام ہونا چاہیے۔ کسی نے قتل کیا ہے تو وہ کہے گا جج پیسے لے کے ہمارا بندہ چھوڑ دے، تو اس کو تو فائدہ ہے نا کہ وہ رشوت دے کے اپنا بندہ چھڑا لے، اس کے پاس تو زمینیں جائیدادیں ہیں۔ تو یہ جو انفرادی مفاد پرستی کے جو انہوں نے نظام بنائے ہوتے ہیں وہ خطرے میں پڑتے ہیں، اس لیے وہ پھر دشمن بن جاتے ہیں۔ نبی کے بھی اس لیے دشمن بنتے تھے کہ وہ ان کے غلط نظاموں کو چیلنج کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ تمہارا عمل غلط ہے، تمہارے لیے تباہ کن ہوگا، اس لیے وہ دشمنی کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں، یہ شہری آبادیوں کے ہوں یا دیہاتی آبادیوں کے انسان اور جن، یہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آگے وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے یوں ہی بعضہم الی بعض، وہ ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں، یوں ہی کا لفظ ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں، القاء کرتے ہیں۔ جیسے میں کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دوں تو یہ لفظی معنی اس کی یہی بنتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ کیا؟ ایک تو وہ وہی ہے نا جو انبیاء پر، یہ وہ نہیں ہے، لفظ وہی ہے یوں ہی، لیکن یہ اس معنوں میں نہیں آئے گا، یہ یہاں پر یوں ہی ڈالنے کے معنوں میں آئے گا جو اس کے لفظی میننگ ہے، لیکن وہی کی جو اصطلاح ہے وہ انبیاء کے لیے ہے، وہ ایک الگ چیز۔ یہ نہیں کہ وہ والی وہی کرتے ہیں جو اللہ اپنے انبیاء کو وہی کرتا ہے، بظاہر اس لفظ سے دیکھ کے یہ نہ سمجھ لیں۔ تو کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں، کیا؟ آگے الفاظ کہتا ہے کہ زخرف القول غرورا، ملمع شدہ چکنی چپڑی باتیں دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ زخرف جو ہے یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیں اور کہیں کہ یہ سونا ہے، اس کو سونا کہہ کر اس کو آپ کسی کو دیں یا بیچ دیں، تو یہ ہوگی ملمع کاری۔ تو وہ کرتے، وہ ظاہر ہے اس کے لیے پھر آپ کو چکنی چپڑی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جو صحیح لوگ ہوتے ہیں نا وہ فلیٹلی بات کرتے ہیں، کوئی چکنی چپڑی بات نہیں کرتے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، تو لوگوں کو ان کی وہ روکھی سی بات اچھی نہیں لگتی۔ یہ چیز ہے معاشرے کے اندر اور اکثر پائی جاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ہم اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے اس کے دھوکے اور فراڈ میں آ جاتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں آپ نے کتنی دفعہ اس وجہ سے دھوکہ کھایا ہے کہ کوئی آپ سے بڑے پیار سے، بڑی نرمی سے، بڑی چکنی چپڑی باتوں سے آپ کو وہ لبھا رہا ہے اور آپ اس کی باتوں میں آ گئے اور آپ کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ فائنانشلی یعنی یہ نقصان، وہ تو علاوہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی چکنی چپڑی باتوں سے آپ کو کوئی غلط فلسفہ دے دے، غلط نظریہ دے دے، آپ اس کے اوپر لگ جائیں، جیسا کہ ہمارے سیاسی لیڈر کرتے ہیں، لوگوں کو چکنی چپڑی باتیں سنا کے وہ ووٹ لے لیتے ہیں، لیکن جب کامیاب ہو جاتے ہیں ان کا ایک کام بھی نہیں کرتے۔ چلے ان کا کام نہ کرے، کوئی میرٹ پہ کام کر دیں، وہ بھی نہیں کرتے۔ ہے نا یہ چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں نا، اور ہم دن رات ان سے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی آ گیا، اس نے گاڑی سے اترا، اس نے آپ کو جفی ڈال دیا، آپ اپنی اوقات میں ہی نہیں رہتے کہ اتنے بڑے آدمی نے مجھے گلے لگایا ہے، مجھے چائے پلائی ہے، مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے اس نے کھانا کھلایا، آپ اتنے میں وہ جو ہیں اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا کوئی مقصد ہوگا، وہ کسی لالچ سے، کسی مقصد سے آپ کے ساتھ یہ چیز کر رہا ہے، ادروائز تو وہ کبھی بھی آپ کو بلاتا بھی نہ۔ تو ہمارے سیاستدان یہی کچھ کر رہے ہیں، سارے نہیں، موسٹلی میں بات کر رہا ہوں، موسٹلی اچھے بھی ہوں گے کچھ لوگ
موسٹلی ایسے ہی ہے. ووٹ لینے کے لیے وہ لوگوں کو ملمہ سازی کرتے ہیں، ملمہ کاری کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹی کمٹمنٹ کرتے ہیں، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے ہیں. اپنے مخالفین جو ہوتے ہیں ان کے خلاف تشہیری مہم چلواتے ہیں تاکہ کوئی لوگ ان سے متنفر ہو جائیں. کوئی صحیح بات کہنے والا ہے اس کے خلاف کر دیتے ہیں تاکہ وہ اگر آ جائے گا تو وہ تو میرٹ کا نظام لے آئے گا، اس سے تو پھر ہمارے یہ انفرادی مفاد پرستی کے نظام ہی ختم ہو جائیں گے، خطرے میں پڑ جائیں گے. وہ یہ کرتے ہیں. اس کے لیے پھر وہ ملمہ سازی، ملمہ کاری، چکنی چپڑی باتیں، جھوٹ کو سچ بنا کر، فریب کو سچ کے پردے میں پیش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ایک لفظ کہہ رہا ہے غروراً، دھوکہ دینے کے لیے. یہ غروراً، ہمارے ہاں غرور تو وہ دوسرے معنوں میں نا، فخر تکبر، یہ عربی کا غرور ہے. یہ اس کا معنی دھوکہ ہوتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ دینے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں. آگے کہہ یہ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی نا جو پیچھے ہو رہی ہے، یعنی اللہ زبردستی نہیں کرتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ایسا کریں. یہ بھی ایک معنی بنتا ہے نا بظاہر کہ اگر تیرا رب نہ چاہتا تو وہ ایسا کرتے، یعنی اللہ نے چاہا تو انہوں نے ایسا کیا نا. اس کا ایک یہ معنی بھی بنتا ہے نا، یہ نہیں ہے. اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی تیرا رب چاہتا تو وہ زبردستی ان کے ساتھ کرتا تو وہ یہ ایسا کرتے ہی نہ. لیکن اللہ زبردستی نہیں کرتا، یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے. اللہ نے انسانوں کو آزادی دی ہوئی ہے، ارادہ اور اختیار کی قوت صلاحیت دی ہوئی ہے کہ یہ خود چلیں صحیح راستے کے اوپر، اپنی عقل سے خود فیصلہ کریں صحیح بات کا، اپنے دل کے ارادے سے اس صحیح بات کے اوپر عمل کریں. ہم ان کو زبردستی نہیں چلائیں گے، ورنہ ہم تو ان کو پیدائشی بھی صحیح پیدا کر سکتے تھے کہ یہ صحیح ہوتے، کبھی کوئی غلط کام کرتے ہی نہ. ہم یہ کچھ نہیں کریں گے. آیت کے آخر میں رسول سے بڑی اہم بات کی جا رہی ہے. آج اس چیز کے اوپر ہمیں بھی ضرورت ہے عمل کرنے کی، بڑی ضروری بات ہے. کیا یہ رہا ہے فَذَرْهُمْ، پس تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے. اے رسول ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے، یہ صحیح نہیں ہونے والے. اور اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو جھوٹ بہتان گھڑتے ہیں، گھڑنے دیں، گھڑ لیں یہ جو بھی جھوٹ بہتان انہوں نے تمہارے خلاف گھڑ. کیونکہ رسول کے ذمہ وہ بڑے الزام لگا رہے تھے کہ یہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، لوگوں کے اوپر سحر طاری کر دیتا ہے، لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے. اس طرح کی وہ چیزیں کرتے تھے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو کہنے دیں، ان کو جھوٹے الزام لگانے دیں، جو بھی لگاتے ہیں کرنے دیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. تم ان کے اوپر ٹائم ضائع نہ کرو، ان کو فالو کرنے کی، ان کو سمجھانے کی بجائے تم اللہ کے احکام کو فالو کرو اور آگے بڑھ جاؤ. جن لوگوں نے ایمان قبول کرنا ہے وہ کر چکے ہیں. اس لیے ہجرت اسی لیے ہوئی نا کہ مکہ کے اندر جن لوگوں نے ایمان قبول کرنا ہے کر لیا. اب مزید یہاں پہ کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنی صورتحال کو، اپنی حالت کو بہتر کر کے ایمان لے آئیں گے. اب تم وہاں جاؤ مدینہ میں، وہ بنے گا مرکز دین کا، تو وہاں پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. وہ لوگ، ان لوگوں کے اوپر وقت لگاؤ، ان سے لوگ ایسے تیار ہو جائیں گے کہ جو اس دین کی اقامت کے لیے کھڑے ہوں گے. اور وہ کھڑے ہوئے. یعنی اپنے وقت کی قدر کرو، فضول لوگوں کے اوپر وقت نہ ضائع کرو، جنہوں نے ٹھیک نہیں ہونا ان کے اوپر وقت نہ ضائع کرو. آگے بڑھ جاؤ، اپنا کام کرو، اور لوگوں کو جماعت کے اندر شامل کرو تاکہ یہ دین جو ہے یہ غالب آئے، اللہ کا نظام جو ہے باقی ادیان کے اوپر غالب آئے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں اور غور و فکر کیا کریں. شکریہ.